صفت کو گلزار میں کنورٹ کرنے کے لیے سوچ اپنی سے فارغ ہونا ضروری ہے. فاتر کی سوچ سے چلو گے ورنہ تو جلا دے گی، آپ کا کام جلا دے گا. پھر آپ آزمانے کے لیے ہاتھ ڈال دو آگ میں تو پٹی کا انتظام ہم کروا دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. یہ بات سمجھ آئی؟ اگر آپ آزمانے لگے ہو تو پھر اس کا یہ علاج ہے. اور اگر ویسے آپ کسی عالم میں چل گئے ہو اس عالم میں آگ ہوتی کو نہیں ہے، عالم میں سربتی کا ہو، خوشی کا لو، کچھ کہہ لو. تو گویا کہ اگر آپ ایمان کے بعد بھی اپنے ایمان کو ہوش کے ساتھ چلانا چاہ رہے ہو تو مسئلہ قائم ہو گیا. ایمان کو اگر آپ اپنے فکر کے مطابق چلا رہے ہو، سوچ کے چلا رہے ہو، اس کی رفتار کو کنٹرول کر کے چلا رہے ہو، پھر یہ ہو گیا کام. وسوسے کا علاج ایک تو وہ ہو گیا کہ آپ پہچان لو اپنے ایمان کو. دوسرا، نقصان واضح طور پر نقصان برداشت کرنے کی صلاحیت کسی کے حکم ماننے پر اگر آپ پہ آ گئی تو بس ویسا نہیں آئے گا. یعنی کہ کسی کا حکم اتنا ماننا شروع کر دو کہ آپ کا واضح نقصان بھی آپ کو ملال نہ ہو. یہ دوستی میں ہوتا ہے، محبت میں ہوتا ہے کہ اس کے کہنے پر آپ نے کیا کیا، یہ بھی آپ نے اس کو دے دیا دوست کو، کہتے دوست تھا وہ میں نے کر دیا. دوست کے اندر عقل نہیں استعمال کیا. ایسے آدمی کو وسوسہ نہیں آئے گا. وسوسہ ہوتا ہے جب تک ذہن کی زندگی جو ہے وہ قائم رہتی ہے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہتا ہے. تو اس باب میں اللہ پر ایمان کے باب میں وسوسہ یہ پھر ایمان کا گن بن جاتا ہے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ جس طرح شک ایمان کی نفی ہے، اسی طرح یقین جو ہے یہ ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اپنے ایمان کو اگر آپ یقین بنا لو، یقین کا ثبوت کون ہے؟ آپ خود ہی. اللہ ہے ثابت کرو کہ میں خود ہی ثبوت ہوں. آپ کو جو خود ثبوت بن گیا اس کو بھی کوئی الگ ثبوت نہیں ملا کہ اللہ سے کہیں اس کی کوئی پرائیویٹ کنورسیشن ہوگی ہو، نہیں بات ہے، وہ خود ہی ثبوت بن گیا. اب جو خود ثبوت بن جائے گا اس کو ثبوت فراہم کر دیا جائے گا. لہذا اللہ پر اس حد تک بھروسہ کرو اور جس حد تک آمکانہ حد تک ممکن ہو. اگر آپ عقل کے مطابق چلو گے تو یہ وسوسے سے آپ بچ نہیں سکتے. وسوسہ جو ہے یہ قائم رہے گا. اس لیے وسوسے کو عبادت کی تیزی سے بھی قائم نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ دور نہیں ہوتا آپ زیادہ عبادت کرو تو. البتہ یہ کہ ذکر میں اگر محویت مل جائے تو وسوسہ ختم ہو جاتا ہے. ذکر کی محویت ایک محویت مقام ہے کہ ذکر میں ہے منم محو خیال او نمیدانم کجا رفتم. کسی کے خیال میں ہم چلے گھر سے آگے یہ نہیں پتا کہ کدھر سے کدھر چلا گیا. یعنی کہ انسان محویت مسافرت میں سفر بھول جائے. یہ کیسا مقام ہے کہ اپنی تلاش بھی بھول گئے اور تمہاری تلاش بھی بھول گئے. ایک ایسا مقام آ گیا. تو یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ایمان قائم ہو جاتا ہے اور وسوسہ نکل جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہر بار یاد کرایا جاتا ہے، بار بار آپ کی زبان سے کہلوایا جاتا ہے سیدھی راہ دکھا. حالانکہ ایک بار دیکھ لی تو کافی ہے نا، لیکن بار بار آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ سیدھی راہ دکھا. بار بار استغفار بتایا جاتا ہے تاکہ وہ وسوسہ جو ہے وہ آپ اس سے آزاد ہو جاؤ. اور وسوسے سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ اعتماد شخصیت پر کر لینا چاہیے. شخصیت سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کہو. دو طریقے ہیں زندگی گزارنے کے. ایک یہ ہے کہ آپ اپنی شعور کے مطابق اپنی آئیڈینٹی کو خود دریافت کر کے خود ہی اس کا ایک مقام تعین کر کے آپ فیصلہ کر لو کہ یہ ہم نے کرنا ہے، ہم یہ بنیں گے، ہم یہ بن چکے ہیں، یہ بننے والے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ معمار کے ہاتھ میں چلی گئی اینٹ جہاں مرضی لگا دے، بلڈنگ میں ڈیزائن ہو جائے گا. اب اینٹ کو بلڈنگ کے ڈیزائن سے غرض کونی ہے، اس کو معمار کے ہاتھ سے غرض ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے کہنے سے سفر شروع کر دو.
اور اس اعتماد کو قائم رکھو یقین کے ساتھ، پھر وسوسہ نہیں آئے گا۔ وسوسہ میں ہوں اور ایمان تو ہے، کبھی اس بات کو دل میں سوچ لو تو پھر بات سمجھ آئے گی کہ وسوسہ کون ہے؟ میں، اور یقین کون ہے؟ تو میں کو نفی کرتے یہ تو کہتے بار بار میں کو نفی کرو، میں کو نفی کا مطلب ہی یہ ہے کہ وسوسے کو نفی کرو۔ اور جب تو پر قریب چلے گئے، آپ تو کے بہت قریب آ گئے، پھر منو تو کا فاصلہ ختم ہو گیا۔ اس کو پھر چاہے میں کہو چاہے تو کہو، وہ بات ایک ہی ہے۔ لوہا آگ میں گرم ہو گیا، چاہے وہ اپنے آپ کو آگ کہے تب بھی ٹھیک ہے، تو چاہے وہ لوہا کہے تب بھی ٹھیک ہے۔ آگ سے نکلے گا تو لوہا ہوگا، ورنہ آگ ہی ہے۔ تو نہ نکلو باہر، تو نہ مطلب اپنی چیز بتاؤ کسی کو کہ ہم کون ہیں۔ تو اس خیال میں رہو، اپنے ایمان کا دوسروں کے سامنے ثبوت پیش کرنے والا کبھی ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اپنے ایمان کو اپنے ساتھ رکھ، اپنے اللہ کو اپنے پاس رکھ، اور دوسرے کو اپنے اللہ کو پریزنٹ نہ کرو کہ میرے اللہ نے مجھے بڑا کرم کیا کہ میں صحت یاب ہو گیا، تاکہ پھر بیماری آنے والی، پھر آپ اللہ کا غضب ہی ہوگا نا۔ لہٰذا یہ زندگی میں آتا رہتا ہے، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی موت، کبھی زندگی، کبھی آنا، کبھی جانا، کبھی دوست، کبھی بیگانے، کبھی حاصل، کبھی محرومی، چلتا رہتا ہے۔ اور اللہ اللہ ہی ہے، جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ پیدا کرے گا، مارے گا ضرور، اور آپ زندگی مانگتے جاؤ گے اور وہ زندگی لیتا جائے گا۔ اللہ اللہ ہی کہلائے گا اور تم بندے بندے ہی کہلاؤ گے، تو وہ چیز کبھی تم کر نہیں سکتے، جو ہوا نہیں ہے نہ ہوگا۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ زندگی میں موٹی موٹی بات یہ ہے کہ آپ علم حاصل کرتے ہو، علم کا نتیجہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بے علمی یا کم علمی بن جائے یا جہالت بن جائے، یہ ضرور دیکھنا۔ ثبوت اس کا یہ ہے کہ علم کی اتنی برانچز ہیں، یہ تو آپ صاحبان علم جانتے ہو کہ علم کی اتنی برانچز ہیں جتنی کم از کم ایک یونیورسٹی کے سلیبس میں شامل ہیں، اور جتنی یونیورسٹیاں ہیں ان میں جتنے سلیبس پڑھائے جا رہے ہیں، یہ تو آپ سمجھ گئے نا، یونیورسٹی کیلنڈر میں جتنے سلیبس ہیں۔ اب ہر یونیورسٹی کے اندر ایم اے لیول پر پنجاب میں سمجھ لو کہ 40 تک مضمون پڑھائے جا رہے ہیں، تو پھر یونیورسٹیاں جو ہیں کروڑ یا لاکھوں ہوں گی یا کتنی ہوں گی، ہزار، اتنے تو مضامین ہیں کم از کم یونیورسٹی لیول کے، باقی باہر لائبریری میں پڑھیں۔ آپ ایک علم میں آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ علم حاصل کرنے کے بعد ایک برانچ کا آپ کو بعد پتہ چلے کہ آپ دوسری برانچ میں کورے رہ گئے، وہ بڑا ضروری علم تھا، اب آپ کا علم جہالت بن گیا۔ علم جہالت نہیں بنتا، کب جہالت بنتا ہے؟ جب اس کا فیلڈ دوسرا ہو جائے، جس فیلڈ سے وہ ناآشنا نہیں ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بن گئی۔ جس کی مثال میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مولانا روم کی مثال، کہ وہ ناوی آدمی تھا نا، اس کشتی میں سوار تھا، تو ملا سے کہا کہ بھائی کوئی تمہیں صرف ناو آتی ہے؟ ملا کا بچہ نے کہا صرف ناو کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو ناو صاحب نے کہا، بزرگ نے کہا، علم والے اسکالر نے کہا کہ تیری آدھی زندگی ضائع ہو چکی، تو علم سے نہ آتا ہے۔ کشتی جب ہچکولے کھانے لگی، طوفان آ گیا، ملا نے پوچھا اس سے ناوی سے کہ بھائی بات یہ ہے تیرنا آتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ کہتا تیری ساری زندگی غارت ہو گئی۔ بات اتنی ہے، ناو نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ محض چاہیے۔ تو مولانا بھی یہی کہتے ہیں، سارے یہ کہتے ہیں میں بھی علم نہیں چاہیے، میں بھی علم چاہیے۔ تو آپ محویت کے عالم میں چلے جاؤ تو پھر واقعہ ہو رہا ہے، ایک علم دوسرے مقام پر جہالت ثابت ہو گیا، صرف نہ وہ دریا کی موجوں میں کام نہ آئی۔ تو گویا کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ جو علم حاصل کر رہے ہو اس علم کے علاوہ کوئی ضرورت نکل جائے آپ کی آخرت کے وقت یا اسی زندگی میں، تو وہ آپ کو معاف کرنا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر آپ کی زندگی ضائع ہو جائے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم سے جہالت نکلنے کا امکان ہے، جیسے صحت کے بیج بونے سے بیماری کا پھل پیدا ہو سکتا ہے، دوستوں کے اکٹھا کرنے میں تنہائی حاصل ہو سکتی ہے، اور زندگی جو کر رہے ہیں اس کے اپنے برعکس نتیجہ دے سکتی ہے۔ اسی طرح ایمان جو ہے، بہت صاحب ایمان جو ہے یکلخت جو ہے ابہام میں داخل ہو سکتا ہے، اور اس لیے کہتے ہیں آخرت تک اپنی خیریت منگانی چاہیے۔ ایمان کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے،
لیکن عشق کو خطرہ نہیں رہتا. اس کا ایمان چونکہ مرکز کی طرف آ گیا، وہ ایک محبوب کی طرف آ گیا، ایک دوست کی طرف آ گیا، اب اس کے پاس چلا جا رہا ہے، کہتا ہے میرے دین بھی تو، ایمان بھی تو، تجھے بات ختم ہوگی. اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوتا. اور جس کا دین اور محبت الگ الگ ہو اس کو خطرہ رہتا ہے. کہتا ہے کہ میں کس کی لاج نبھاؤں، ادھر اللہ کا حکم ہے، ادھر محبوب کا حکم ہے، ادھر مائی وال نے کہا دریا کے پار آنا، اللہ کا حکم ہے کہ واقعات اور ہے، تو ہم کیا کریں؟ دونوں باتوں میں فیل. تو تذبذب جو ہے یہ دونوں باتوں میں فیل. اس لیے اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے تعلق کو یا اپنے یقین کو بہت ہی قوی رکھنا چاہیے. اور آخرت جو ہے یہ آپ کے یقین کا نام ہے. آخرت کیا ہے؟ آپ کے یقین کا نام ہے. اور زندگی جو ہے آپ کی رعایت کا نام ہے. خوشحال زندگی کیسے ہوتی ہے؟ گھر کی زندگی میں کیا رہے، چھوٹی سے گھر کی زندگی کیا ہے؟ آپ کی رعایت کا نام ہے. اور اگر آپ گھر کے اندر ہی محاسبہ شروع کر دو تو کوئی گھر جو ہے وہ اذیت سے نہیں بچ سکتا. اور بچوں کے جتنا آپ پیار کرتے ہیں اتنا وہ ادب نہیں کرتے. اندازہ لگاؤ، دیکھو ہم ان کے لیے کیا 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 نہیں کرتے اور وہ ذرا پرواہ نہیں کرتے. لیکن نہیں کرتے تو پھر بھی ہمارے بچے چھوڑو ان پر. مقصد یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے نا زندگی کا، کہ اپنے آپ میں سے اپنا آپ سلامت نکالنا یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے. تو ورنہ یہ راستے میں دولت جو ہے نا راستے میں لٹ جاتی ہے. ایمان کی دولت خاص طور پر ذرا تیز کوئی آندھی آئی تو ایمان ہاتھ سے نکل گیا. محبت ہوتی ہے تو وہ نہیں نکلتی ہے، طوفان سے گزر جاتی ہے. ایمان اکثر بدلے میں ہاتھ سے نکل جاتا ہے. عقیدہ ہاتھ سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے. کہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پر میں نے آپ کو بتایا کئی دفعہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرمایا کہ مومن جو ہے، مسلمان جو ہے غالب کر دیے جائیں گے. ہمیشہ مغلوب رکھا ہم نے. اور اللہ پھر سچ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تم محنت کرو گے وہ تمہیں ملے گا اللہ ما سعی. اور ہم دیکھتے ہیں بغیر محنت کے کچھ لوگ کر جاتے ہیں اور واقعات حاصل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین پر کوئی ایسا نہیں جو انسان جی جان جس کا رزق میرے پاس نہ ہو، میں ہی رزق دینے والا ہوں. اور ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو کچھ مانگتے ہوئے اور کچھ لوگوں کو محتاج بنتے ہوئے بناتے ہوئے. اور پھر سچ ہے. اب یہ جو ہے نا سچ، یہ کیسے مانو گے؟ یقین کے ساتھ. اگر آپ مشاہدے میں آ جاؤ گے تو پہلا مشاہدہ غلط ہو جائے گا کہ پیغمبروں سے پوچھا لوگوں نے بھائی یہ بتا دو کہ وہ کون سا علم ہے جو تجھے پیغمبر بنا گیا اور ہم آپ کی امتی بن جائیں، جبکہ آپ ہم اکٹھے رہتے ہیں. یعنی کہ یہ کیسے بات ہوئی کہ آپ بھی ہمارے پاس رہ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اور آپ یہاں ہمارے ساتھ رہے ہیں living with us for the last so many years. اور یکلفت آپ کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر ہیں. ایک اور کیٹیگری تھی، باہر سے آپ آئے نہیں، ہم میں سے ہی ہیں. یعنی کہ وہ کون سا آپ نے عمل کیا کہ آپ پیغمبر بن گئے، اللہ آپ سے ہم کلام ہو گیا، آپ اللہ کے محبوب ہو گئے. اب ہمیں بتا دو. یہ ثابت کو نہیں کر سکتے. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وجہ نہ دریافت کرو، آپ بھی اس سے محبت ضرور کر دو. اب وجہ دریافت کرنے سے سارا کھیل خراب ہو جائے گا. یہ اللہ والا ہے. کل بھی لڑائی کی کرتا دیتے اللہ والا تھا، یہ اللہ والا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ کو ایسی بات کا خبر آ جائے تو پھر آپ اس خبر کے مطابق اپنے بیہیویئر کو تھوڑا سا بدلو. خاص طور پر جب آپ کسی انسان کو بزرگ کہہ لو، مگر کسی کو آپ نے چچا کہہ دیا، چچا نہیں تھا کہہ دیا، جب کہہ دیا تو اس کے کوئی اعمال میں کمی بیشی آ گئی تو پھر آپ اپنے ریلیشن جو کہا ہے دباؤ، پھر اس میں کمی بیشی نہ کرنا. جس آدمی کو یہ بڑا راز کی بات ہے، جس آدمی کو زندگی میں کبھی آپ نے عزت سے پکارا ہو، بعد میں بہت ہی جھوٹا ہی نکلا ہے، تو آپ کی زبان سے عزت کا لفظ نکلتا جائے. بھائی یہ آپ کی استقامت کافی ہے. ہر دفعہ آپ پرائمری پاس کرتے ہیں، چھوٹی کلاسیں، اور استاد آپ کو پڑھاتے ہیں الف بے سے شروع کراتے ہیں، اور آپ علم میں یونیورسٹی پاس کر جاتے ہو، اس آدمی کا ویسے عزت کرو جیسے آپ آج ہی پہلی جماعت میں پڑھ رہے ہیں. بس یہ ہے آپ کے کمال کہ شروع کے جو اساتذہ ہیں آپ کے، آپ علم سے کم ہیں، آپ اس کو پڑھا بھی سکتے ہو، لیکن ان کا ادب ویسے ہی کرو جیسے کہ آپ نے بچپن میں کیا.
یہ یہاں سے آپ کو یقین کی دولت ملے گی. سرمایہ ہے یقین کہتے ہیں. تو وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ذہن جو ہے عروج کے راستے میں وسوسہ یہ شیطان کا کام کرتا ہے. اور ذہن جو ہے عقل، آپ کی عقل جو ہے یہ مشاہدہ نہیں حاصل کر سکتی. اس مشاہدہ کرتا ہے، دل مشاہدہ کرتا ہے، وجدان مشاہدہ کرتا ہے. آپ یوں کہو کہ عقل جو ہے اس کی انتہائی فلائٹ جو ہے نا یہ سدرۃ المنتہا ہے. اس لیے کچھ لوگوں نے اس تمثیل کو یہ کہا عقل جبریل ہے اور یہ جو قلب ہے یہ لوح محفوظ ہے. آپ نے کہا اس کے اوپر بدلے بے سارے عرفان و ایقان کے تجلیات ہیں، تو عقل جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، عقل ہی جاؤ ہے. اس لیے بتایا گیا کہ عقل جو ہے اس راستے کے اندر وسوسہ پیدا کرتی رہتی، عقل سے بچنی چاہیے. تو وسوسے کو خیرات کے ذریعے اس سے بچو. وسوسہ پیدا ہو جائے گا تو جس خیال کے خلاف وسوسہ ہے اس خیال کے اور قریب ہو جائے گا. آپ کو عبادت پر وسوسہ آ جائے گا اور عبادت شروع کر دیں تو آپ وہ شروع کر جاتے کاروبار. سمجھو کہ شیطان نے آپ کو تسلیم کر لیا کہ آپ یقین والے ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، بڑی مبارک بات ہوگی نا. چھوٹے موٹے کو تو گمراہ نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے پہلے آپ کا بھائی ہے، خود ہی کام کر رہا ہے گمراہی والا. جب دیکھتا ہے کہ واقعی ٹھیک ہونے لگا ہے پھر وسوسے سے بھیجتا ہے. تو گویا کہ یہ آپ کے ایمان کی ریکگنیشن ہے، آگے وسوسہ کر رہا ہے. اب آپ کا کام ہے کیا آپ اور استقامت پیدا کرو کہ وسوسہ آ گیا سمجھو کہ ایمان آپ کے اندر ہے، کیونکہ باقی تو زندگی ہی وسوسے سے ہوتی ہے، اس بیچارے کو کیا پتا. اس لیے وسوسے سے بچنا چاہیے، وسوسے سے پیچھے دور ہے، بس ان سے نکلنا چاہیے. اپنے الفاظ کو بدلنا نہیں چاہیے، چھوٹی زندگی میں خوشی حاصل کرنی چاہیے. گھر کے ماحول میں، گھر کے آنگن میں کبھی فیصلے جو ہے نا عقل کے ساتھ نہ کرنا. گھر کا ماحول نہیں ہوتا، گھر کے بچے بچے جہاں ہوتے ہیں وہاں عقل شکل کی بات نہیں ہوتی، وہاں محبت کی بات ہوتی ہے. تو عقل سے آپ چلو گے ساری چوپڑ ہو جائے گا کاروبار. محبت کے ساتھ، غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ وسوسہ اللہ کرے گا نکل جائے گا.